أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے حاضر خدمت ہے۔ امید ہے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بات کروں گا اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، جن سے سنا ہے کہ محنت کی عظمت، یہ میرا آج کا ٹائٹل ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت انسان کی خلافت و نیابت کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ علم و فراست اور محنت و مشقت کے ساتھ اس کائنات کو جنت ارضی میں بدل دے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد کے مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو محنت کے جوہر آبدار سے نوازا ہے۔ انسان محنت کرے گا تو اس کو ضرور پھل ملے گا۔ یہی بات ہے کہ علم و عمل کا یہی جوہر اسے فرشتوں سے افضل اور اشرف المخلوقات بنانے میں عام کردار ادا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بندے ہیں یہ میرے نائب ہیں، اور اللہ نے ان بندوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر سب سے بہتر بنا دیا۔ یعنی کہ ہم لوگ، میں اور آپ، یہ جو انسانی شکل میں ہیں، ہم لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، اگر ہم محنت کر لیں گے اور یقین مانیے کہ ہمارا جو ذکر ہوگا وہ آسمانوں پہ ہوگا، عرش بری پر ہوگا، اور فرشتے ہمارا ذکر کریں گے، اللہ سے فرمائیں گے کہ دیکھ میرے اللہ، یہ تیرا انسان کس کس مشکل میں بھی تجھے یاد کرتا ہے۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عطات کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ بھی علامہ اقبال نے ہمیں شاعری کی شکل میں بتا دیا۔ درد دل کی یہی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر وہ پہاڑوں، سمندروں اور فضاؤں کا سینہ چیر کر خداوند قدوس کے خفیہ خزانوں کا کھوج لگاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، فکر و دانش کے ہتھیاروں سے اس نے اللہ کی سنسان اور ویران دنیا کو رونق بخشی ہے۔ اگر انسان پیدا نہ ہوتا یا پیدا ہو کر ہاتھ پاؤں نہ ہلاتا تو یہ حسین و جمیل باغ، یہ ٹھنڈے میٹھے چشمے، پانی کے یہ کمکمے، زندگی کی یہ چہل پہل ہرگز آپ کو نظر نہ آتی۔ یہ خدائے واحد کی ہم پہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے تقریباً 1 بلین سے زیادہ کائنات اس دنیا کے اندر موجود ہے، جس کے اندر جن و انس کے علاوہ چرند پرند اور مختلف قسم کے اینیملز، اور اسی طرح سمندروں کے اندر مختلف اقسام کی مچھلیاں، ان سب کو اگر ملا دیا جائے تو دیکھا جائے تو یہ سبھی سے ہمیں افضل بنا کر اللہ نے بتا دیا کہ یہ حضرت انسان جو ہے، اس کو اللہ پاک نے علم و عقل کی وافر دولت سے نوازا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، اس کے فکر و دانش نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھوں گا، اور جن پر اللہ کے فرشتے اللہ سے ہر وقت کہتے ہیں، اے مالک کائنات، یہ تیرے بندے کتنے افضل ترین ہیں کہ اس حالت میں بھی تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
کیا یہ حقیقت نہیں کہ جنت کی عیش بری زندگی سے نکال کر انسان کو جب اس بے آب ہو گیا زمین پر پھینکا گیا تو اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی، جسم پر کوئی چیز نہیں تھی، بالکل نم الف ننگا زمین پہ اتار دیا گیا۔ اللہ کی اس زمین پر اس کے لیے سر چھپانے کو جھونپڑی تھی، نہ تن ڈانپنے کو کپڑا تھا، نہ پیٹ بھرنے کو روٹی تھی، نہ پیاس بجھانے کو پانی تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے اس نے جھونپڑا بنایا، پتوں سے بطن ڈانپا اور پھلوں سے پیٹ بھرا۔ اس کے بعد سعی و عمل اور محنت و کاوش کا یہ سلسلہ اس قدر طویل ہوا جو کروڑوں بلکہ اربوں سالوں پر محیط ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کیا آپ کو یاد نہیں ہے یہ مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جن کو خالی مٹی کا پتلا بنا کر روح پھونک دی گئی اور فرشتوں اور جنوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ اس وقت فرشتوں نے چند سوالات کے بعد سجدہ بجا لایا اور جنوں کے سردار جس کا نام عزازیل آتا ہے، بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہو گیا، جس نے وہاں پہ کچھ باتیں رکھی، کچھ بحث و تکرار کی جو اللہ کو ناپسند آئی اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور قیامت تک دھتکارا رہے گا۔ اور اس نے اللہ سے یہ پاور بھی لے لی کہ اے مالک کائنات مجھے بھی پاور دے دے تاکہ میں یہ تیرا جو بنایا ہوا انسان ہے جب یہ دنیا کے اندر فساد کرے گا، دنگا فساد کرے گا اور زمین پر اکڑ سے چلے گا تو میں اس کو اور زیادہ اپنے قریب لے آؤں گا اور جنت اور دوزخ جو تو نے بنائی ہوئی ہیں جہنم سے میں اس کو بھر دوں گا۔ اللہ نے بولا ٹھیک ہے، جاؤ تم بھی کوشش کرو اور میرا بندہ بھی اگر میرا بندہ بن کے رہے گا اور اہدنا الصراط المستقیم پر چل کے رہے گا تو انشاءاللہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا اور کامیاب ترین انسان ٹھہرے گا۔ بھائیوں اور دوستوں، کیا آپ میری اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں تمام کائنات کے اندر افضل ترین بنا دیا اور اپنا نائب بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسان کے لیے یہ قاعدہ، یہ کلیہ بنا دیا کہ ان مع العسر یسرا، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور لیل سل انسان الا ما سعی، انسان کو اس کی صحیح اور عمل کے مطابق پھل ملے گا اور جو مل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ بس فرق صرف اور صرف یہی ہے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، ہمیں صحیح اور عمل اور محنت اور کاوش سے یہ بجا لانا ہے کہ واقعی ہم محنت کرتے ہیں۔ یقینی محکم عمل پہیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا، علامہ اقبال نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی۔ آئیے تاریخ اسلام سے اپنے اسلاف کی مثالوں سے محنت کی عظمت کے چراغ جلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تاریخ اسلام کو کھنگال کر اور تاریخ اسلام کے اوراق کو پڑھ کر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں رتبہ دیا تھا وہ کن لوگوں نے اس پہ عمل کر کے اور وہ اشرف المخلوقات بن کر ایسے ایسے مقام حاصل کیے کہ فرشتے بھی آسمان پر اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے۔ سب سے پہلے مثال دوں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمسائی بیوہ عورت کے گھر کا پانی بھر لانے اور بازار سے سودا سلخ خریدنے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر یتیم بچوں کی خوراک اور اپنے سر پر لاد لانے اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی یہودی کا کنواں 2 درم کی مزدوری کے عوض چلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خاتون جنت پانی کی مشک اپنی کمر پر اٹھا لانے اور چکی پیسنے کی مشقت سے نہیں گھبراتی۔ بغداد کے خلیفہ گھر آئے مہمان کی میزبانی اپنے ہاتھوں انجام دیتے ہیں۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ٹوپیاں بناتے اور قرآن مجید لکھ کر رزق حلال کماتے ہیں، اور ہمارے نامور سائنسدان ابو علی سینا اپنی شبہ روز کوششوں اور محنت سے قدیم اور جدید سائنس کا اللہ اکبر ایسا نام پاتے ہیں کہ دنیا آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے۔ سید جمال الدین اخوانی کی محنت اور جان فشانی ضرب المثل بن جاتی ہے۔ 5 سالوں کی قلیل مدت میں دنیا بھر کی عظیم زبانوں میں عبور حاصل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، لاطینی، فرانسیسی اور سنسکرت کے ماہر بن جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جماعت اسلامی کے بانی سید ابو علی المودودی رحمۃ اللہ
क्या कम थे, उन्होंने भी अपनी मेहनत और मशक्क़त से अपना नाम कमाया और 13 साल की उम्र में ऐसी किताब लिख डाली कि हिंदुस्तान के उलमा जो हैं वो परेशान हो गए और वो दाद देने पर मजबूर हो गए। भाइयों और दोस्तों, शायद आपके इल्म में होगे, अमेरिका का पहला सदर इब्राहिम लिंकन एक गरीब लकड़हारे का बेटा था जो बचपन ही से बाप के साइब से महरूम हो गया। उसकी माँ अमीर गिरानों के बर्तन मांजकर और झाड़ू देकर अपने इस बच्चे के तालीमी अखराजात पूरे करती थी। इस यतीम बच्चे के घर में दिया जलाने को तेल तक नहीं था। क्या आपको वो याद नहीं है जिनके चर्चे आसमानों पे होते हैं और जो आसमानों पे मिलने भी जाते हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ऐसी वाहिद शख्सियत हैं जिनके वालिद आपके दुनिया से आने से पहले ही दुनिया से कूच कर जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, और माँ भी चंद बरस बाद दुनिया से रुखसत हो जाती है, और दादा भी चंद बरसों बाद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और चचा जिन्होंने आपको शफकत का हाथ रखा और फिर आपके साथ रहे, साया बनकर आपका साथ दिया। क्या ये शख्स, क्या ये अजीम इंसान जिसने इमामों की इमामत कराई, क्या आपका बचपना आप लोगों को भूल गया? याद रखिए, हमारे मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़िए और उन पे अमल कीजिए। किस मेहनत सही से आपने काम किया, गारे हिरा के अंदर जाकर आपने उस माहौल पर, उस वक़्त के कानून और कवानीन पर जो उस वक़्त राज थे, आपने नज़र डाली, आपने सोचा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, गलत सिमत पे हो रहा है, इसका ज़रूर चलाने वाला कोई एक होगा। अगर 2 होते तो लड़ाइयाँ होती, अगर 3 होते तो मज़ीद लड़ाइयाँ होती, अगर 4 होते तो पूरी दुनिया के अंदर दंगा फसाद होता। ज़रूर एक मालिक हो सकता है जो सूरज को संभाले हुए, जो चाँद को संभाले हुए, जो रात को संभाले हुए, जो दिन को संभाले हुए, जो बारिशें लाता है, जो हवाएँ चलाता है, जो इंसान को परवान चढ़ाने में मदद फराम करता है। ज़रूर एक ज़ात हो सकती है। जब आप गारे हिरा से पैगाम लेके, पहली वे लेके निकलते हैं, तो आपने फिर दुनिया के अंदर जो मेहनत सही की, वो 23 साल की अरसा में वो कमाल कर दिया कि मदीना जैसी रियासत कायम करके वही मक्का वालों पे जो 1 लाख तकरीबन 40,000 लोगों के लश्कर में आपने फिर वाज़िया कर दिया कि ये मैं खुतबा जो दे रहा हूँ और इसकी जो अहमियत है, जो आपके सामने मैं दीन इस्लाम लेके आया था कुरान की सूरत में, जिसको किसी चीज़ ने कबूल नहीं किया था, सिर्फ मेरे कांधों ने उसको कबूल किया था। अल्लाह के फजल करम से वो आज मैं हक अदा कर चुका हूँ या नहीं? तो भाइयों और दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद तारीख पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपने हाथ उठा के कहा कि ऐ मालिक कायनात, ये लोग भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, क्या तू भी इस चीज़ की गवाही देगा कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी है? फिर आपने उन लोगों को क्या फरमाया कि ये जो मैसेज मेरा है इसको पूरी दुनिया तक लेके जाना है और क़यामत तक लेके जाना है और आप सभी ने लेके जाना है। भाई और दोस्तों, ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं था, ये मेहनत तो सही करना सिर्फ उन लोगों का काम नहीं था जिनके ज़िम्मे आपने ये लगा दिया है। इसमें मैं और आप शामिल हैं। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और हालात को बदलना होगा और इस मुल्क पाकिस्तान की काया को पलटना होगा। इस मुल्क को जिन बुनियादों पे जो है वो बनाया गया था, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी तरफ वापस लाना होगा। लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है, उसके लिए जो है ना वो सही और कोशिश दरकार है, लेकिन वो हम करते नहीं हैं। आपके इल्म में हो कि जिन कौमों ने कोशिशों की है वो कौमें आज हमसे बहुत आगे हैं। यकीन मानिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ, अगर मैं मिसाल दूं चीनी कौम की, अजमत का राज सिर्फ सही और मेहनत ही का मरहून मिन्नत होता है। आपको बताऊं, चीन का वज़ीर आज़म चू दाइन लाई अपने घर से दफ्तर 4 मील का फैसला हमारी तरह के सदर और वज़ीर आज़म की तरह मर्सिडीज़ कारों में नहीं, चीन ही की बनी हुई अपनी साइकिल पर तय करता है। गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं और तरक्की करने वाले लोग कहाँ खड़े हैं। उसकी बीवी अपने हाथ से खाना पकाती और अपने हाथ से कपड़े धोती है। जब पाकिस्तानी अखबार नवीस वज़ीर आज़म चीन का मेहमान हुआ तो उसने देखा कि वज़ीर आज़म का बेटा अखबार फरोश बनकर गली कूच में अखबार फरोख्त करने निकल गया है। जब नाश्ता आया तो वज़ीर आज़म के सामने सिर्फ चाय की 1 प्याली और 4 बिस्कुट थे। अब आइए इसराइल की तरफ, जो दिखने में रकबा के लिहाज से तकरीबन सूबा पंजाब से भी छोटा मुल्क होगा और आज
اس نے آج کی ڈیٹ میں جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کتنے جو ہے نا وہ زمین پہ قبضہ کر کے اور آج وہاں کی سپر پاور بن چکا ہے، اور عربوں کو اس نے جو ہے نا وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، فلسطین کے اندر اس نے جو ہے نا وہ قیامت برپا کی ہوئی ہے اور خود بھی آگ میں جلس گیا ہے۔ بات آپ کو بتانا مقصود تھا، اس لیے یہ باتیں بھی مجھے کرنا پڑ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ہوش کے ناخل لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کل ہماری قیادت کو، ہمارے وڈیروں کو، ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے ججز کو، جن کا نمبر اس وقت دنیا میں 149واں نمبر ہے۔ خدا کی قسم، پاکستانی ملک جو کہ 99% مسلمان ہے اور تقریباً 1% اس کے اندر دیگر جو ہے نا وہ منارٹیز پائی جاتی ہیں، اور یہ ملک جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کے ججز کا دنیا کے اندر جو ایک ریٹنگ ہوتی ہے، جو ایک کنکلوژن ہوتا ہے، وہ 149، اور آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ 130 پہ آ چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ ایک شہر کراچی سے بھی کم ہوگی، لیکن اس چھوٹے سے ملک نے اپنے ارد گرد پھیلے درجن عرب ممالک کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بات کر رہا ہوں اسرائیل کی، اس لیے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں محنت و کافش اور صحیح و عمل کی جوت جگائی ہے۔ آپ کے علم میں ہو کہ اسرائیل کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا، ملازم ہے یا مزدور، صنعت کار ہے یا کسان، سال میں 1 مہینہ فوجی چھاونی میں جا کر فوجی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے اس کی بیٹی بھی، اس کا بیٹا بھی آج جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ بس نعرہ لگا لیتے ہیں، اور گلیوں کے اندر نعرے، بازاروں کے اندر نعرے لگا کر بس یہ چتاونی دے دیتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ بس دل زندہ ہیں کہ یہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ بس ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ اغیار کو چھوڑیے، خود اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی کا مطالعہ کریں، جن کی پوری زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، محنت، جان فشانی کا ایسا چراغ ہے جو ملت پاک کو صدیوں روشن کرتا رہے گا اور قیامت تک آپ کو یاد دلاتا رہے گا۔ دیکھیے کتنا دلکش اور خوبصورت ہے میرے قائد کا یہ جملہ کہ دوسری قومیں جاگ رہی ہیں اور ان کے لیڈر سو رہے ہیں، اور آج بھی سو رہے ہیں۔ 78 سال گزر چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، اور خواب ہمارے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں کسی اور کے نہیں ہیں۔ میں خادم اس مستقبل کا چراغ روشن کیے جا رہا ہوں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، آپ کے سامنے محنت کی بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ اوپر کی تاریخی مثالوں سے میرے موضوع کا حق ادا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کوشش اور صحیح کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بار محنت کی عظمت کے چند اور میناروں کا نظارہ کرواتا چلوں۔ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، خندق کھودی، اپنی پشت پر اینٹیں اٹھائیں، گہرا بنایا اور اپنے کپڑے خود دھوئے، اپنی جوتی کو خود گانٹھا لگایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحاب کو بھی دیکھیے، صدیق اکبر کپڑے کے تھان اٹھائے، مدینہ کے بازاروں میں حلال روزی کما رہے ہیں۔ حضرت علی گھر والوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے دن بھر یہودی کا کنواں مزدوری میں چلا کر 2 درہم کما کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کو دیکھیے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی رئیس کے کھجوروں کے باغ کی چوکیداری کی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاب کا کام کر کے، اور حضرت امام ابو حنیفہ کریانہ کی دکان لگا کر روز کماتے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، شہنشاہ ہند جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اورنگزیب عالمگیر قرآن کی کتابت اور ٹوپیاں بنا کر اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری قوم کو، پیر و جوان کو بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور درویش منش سلاطین کے نقش قدم پر محنت کی اس عظمت کا خوگر بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، کیا محنت کرو گے نا؟ سچی بات بتاؤ، آج اگر محنت کرو گے نا تو یقین کرو کل آپ کا نام بھی ہوگا۔ آج اگر آپ سوئے رہو گے تو پھر کوئی اور آ کے ہمارے ملک کو بھی سنبھال لے گا،
اور ہمارے دلوں کے اندر سے یہ جو ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد لگاتے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے آنے والے بچے کہیں یہودی نہ بن جائیں، کہیں ہندو نہ بن جائیں، سوچئے گا، اور اپنے آباء و اجداد کی اقتدار پر چلنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور کلمہ طیبہ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک بنا کر یکجا ہو کر تفرقہ بازیوں سے نکل کر آگے بڑھنا ہوگا، اصلاح معاشرہ کرنا ہوگا، تاکہ آپ بھی کامیاب، آپ کے بچے بھی کامیاب، آپ کا ملک بھی کامیاب، آپ کا مذہب بھی کامیاب، اور آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔